گوارا نہیں کرے گا کہ آل رسول کو تکلیف پہنچائے جائے، آل رسول کو کوئی جو ہے مشقت پہنچائے جائے۔ نعمان بن بشیر کو کہا گیا کہ اے نعمان بن بشیر، کیا تم تنخواہ نہیں لیتے ہو؟ کیا تم یہاں کی ملازمت نہیں کرتے ہو؟ نعمان بن بشیر نے کہا کہ ملازمت ضرور کرتا ہوں، تنخواہ بھی لے رہا ہوں، تمہاری تنخواہ تمہیں مبارک، تمہاری ملازمت تمہیں مبارک، لہذا میرے لیے حسین کی جو غلامی ہے وہی میرے لیے سب سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی۔ حضرت نعمان بن بشیر نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جاسوسوں نے، چاپلوسوں نے، چگل خوروں نے، حرام خوروں نے یزید کو پیغام بھیج دیا کہ نعمان بن بشیر یہاں کے حاکم ہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ توجہ دی جائے۔ یزید نے بصرہ کا حاکم، ظالم حاکم، جابر حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا، اب تم بصرہ کو چھوڑ دو، اب تمہیں جو ہے کوفہ جانا ہے، وہاں کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے، امام مسلم کی نقل سے جو ہے اپنی بیعت کروانی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب خط ملا فوراً وہاں سے نکلتا ہے، کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جاسوسوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حسین کے نام کے اوپر خط لکھ دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بڑا شہر ہوتا تھا تو ایک دروازہ ایسا ہوتا تھا کہ بھائی اس سمت سے جو لوگ آئیں گے ادھر اس دروازے سے داخل ہوں گے، اس سمت سے جو لوگ آئیں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اس طرح سے الگ الگ دروازے ہوتے تھے۔ تو کوفہ کا جو کوفہ جو شہر تھا، لہذا جو حجاز کا راستہ تھا، حجاز سے آنے والوں کا جو دروازہ تھا، اس دروازے کے اوپر جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد اس راستے سے آتا ہے اور چہرے پہ نقاب ڈھانک لیتا ہے۔ منافق جو ہے منافق قسم کا آدمی تھا اور شیطانی صفت کا آدمی تھا۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال تو آنے ہی ہے، جب آدمی شیطانیت پہ چلا جاتا ہے، جب آدمی برائیوں پہ چلا جاتا ہے، جب آدمی ایک برائی کرنا چاہتا ہے، جب آدمی اپنے دل سے تھوڑا سوچتا ہے کہ میں یہ برائی کروں، شیطان اس کے لیے کئی راستے بتا دیتا ہے۔ اس راستے سے جا کر کے بھی تو برائی کر سکتا ہے، اس راستے سے جا کر کے بھی برائی کرتا ہے۔ میرے دوستو، شیطان اپنے نفس کو ابھارتا ہے، لہذا شیطانی صفت آدمی تھا، اس راستے سے حجاب ڈال کر کے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کوفہ کے اندر اگر میں ڈائریکٹلی گیا اور اپنے مجھے کسی نے دیکھ لیا، امام مسلم کی نقل کی محبین زیادہ ہے، امام حسین سے محبت کرنے والے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی حملہ کر دے، ہو سکتا ہے میری جان کا کوئی دشمن آ جاوے۔ اس لیے میرے دوستو، اس لیے جو ہے وہ گمراہی پہ تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ بھی کوفہ میں آیا۔ میں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہوں گا، کوفہ میں اس نے بھی انٹری کی اور کوفہ میں مسلم کی نقل نے بھی انٹری کی ہے۔ آپ کو یہ تاریخ جب پتا چلے گا کہ مسلم کی نقل جو ہے، مسلم کی نقل اپنی چوڑی چھاتی لے کر کے شیر خدا کا وہ شہر کوفہ کے اندر داخل ہوا ہے اور یہ حاکم ہے، حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے، پاور اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، حکومت اس کے ساتھ ہے، سپاہی اس کے ساتھ ہے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی سپاہی نہیں تھے، مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہے لڑنے والے نہیں تھے، لیکن مسلم بن عقیل کا کوفہ میں آنے کا انداز الگ تھا اور اس چور کا آنے کا انداز الگ تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد چہرے کو چھپا کر کے آتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نقاب ڈال کر کے آتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں کھلے عام گیا تو میرے اوپر حملہ ہو جائے گا، لہذا وہ ڈر رہا تھا اپنی جان کو گنوانے سے۔ میرے مسلم بن عقیل ڈر نہیں رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر کے لوگوں کو جینا سکھایا ہے، لوگوں کو چلنا سکھایا ہے، لوگوں کو بولنا سکھایا ہے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم جب تک اسلام میں نہیں آئے تھے ہم اندھیرے میں تھے، مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں وہ اجالا مل چکا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں وہ اجالا مل چکا ہے۔ لہذا اس لیے خاندان اہل بیت کا فرد شیر خدا کا شیر گھبرا نہیں رہا ہے، بے باکی سے جو ہے کوفہ کے اندر آ رہا ہے، ایک حاکم آ رہا ہے، طاقتور آدمی آ رہا ہے، چہرہ چھپا کر کے آ رہا ہے۔ لوگوں کو یوں تھا کہ امام حسین یہاں سے آئیں گے۔ المختصر عرض کروں کہ جب وہ اس راستے سے داخل ہوا، لوگوں کو یوں لگا کہ امام حسین آئے ہیں، امام حسین آئے ہیں، چاروں طرف شور اٹھتا ہے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔